بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر روٹیوں کو نرم کرنا ہو تو آٹا گوندھتے وقت اس میں 3 سے 4 قطرے لیموں کا رس شامل کر لیا کریں۔ چپس بنانے سے پہلے اگر آلوؤں کو کاٹ کر نمک ملائے پانی میں ملا دیا جائے تو اس میں چپس خستہ بنے گی۔ ناظرین، وقت کم ہو اور آلو جلدی ابالنے ہوں تو پانی میں تھوڑی سی ہلدی ڈال دیں، اس سے آلو جلدی ابل جائیں گے اور زیادہ وقت بھی انشاءاللہ نہیں لگے گا۔ اگر چاولوں کو زیادہ عرصے کے لیے محفوظ کرنا ہو تو ان کو پہلے نمک لگا دیا جائے تو اس سے چاولوں کو کیڑا نہیں لگے گا، اس سے چاول زیادہ دیر کے لیے محفوظ رہیں گے۔ تھوڑی سی املی پانی میں بھگو دو، تھوڑی دیر بعد جب املی نرم ہو جائے تو ہاتھ سے خوب مل لیں اور اس املی والا پانی سے برتنوں کو دھوئیں اور خوب رگڑیں، برتن انشاءاللہ چمک اٹھیں گے۔ ناظرین، رات کو دودھ پی کر فوری سو جانے سے دودھ ہضم نہیں ہوگا، اس سے آپ کو پیٹ کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ اکثر اوقات پانی کا کھارا ہونے کی وجہ سے صابن بالوں میں جم جاتا ہے اور بال تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایسا تو نہانے کے بعد آخر میں پانی کے قابل صاف پانی سے ایک بار اپنے سر کو لازماً دھو لیا کریں۔ گندے بالوں میں تیل لگانے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر بلی کسی برتن سے کچھ کھا پیے جائے تو وہ چیز پاک ہی رہتی ہے۔ ایک کٹا ہوا لیموں فریج میں رکھ دینے سے کسی قسم کی بو انشاءاللہ نہیں پھیلتی۔ رات کو پانی زیادہ استعمال کر سونے سے طاقت کم ہو جاتی ہے۔ دال کھانے سے گردے صاف رہتے ہیں۔ بھنڈی کھانے سے بدن میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ہر قسم کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانا کھاتے وقت ہر لقمے کو کم سے کم 30 مرتبہ ضرور چبایا کریں۔ گھٹنوں پر وزن ڈال کر زیادہ کام کرنے سے گھٹنے نکارہ ہو جاتے ہیں۔ کلیجی کھانے سے خون میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو ملتے رہنے سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ دودھ نہیں پیتے ان کی کمر کے مہرے 30 سال کی عمر میں ہل جاتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کے دماغ میں 8 ہڈیاں ہوتی ہیں؟ کمر درد سے چھٹکارا پانے کے لیے نیم گرم دودھ میں سونف ڈال کر پی لیا کریں۔ معدے میں جلن، تیزابیت یا منہ میں چھالے ہوں تو ابلے ہوئے چاولوں کو کھائیں۔ چہرے کی جھریاں دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی بہترین چیز ہے۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن آ سکتی ہے۔ ناظرین، ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی ہڈیاں 350 ہوتی ہیں اور جب تک یہ جوان میں پہنچتا ہے تو اس کی ہڈیاں 206 رہ جاتی ہیں۔ ناظرین، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری ہڈیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے عالم اسلام کا سب سے بڑا ملک انڈونیشیا ہے۔ پاخانے کے فوری بعد روٹی مت کھایا کریں ورنہ بواسیر ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو سونے سے قبل سوچنے کی عادت ہے تو یہ ذہن ہونے کی علامت ہے۔ آپ لوگ بستر پر لیٹتے ہی سو جاتے ہیں جبکہ ذہین لوگوں کا دماغ ہر وقت چلتا رہتا ہے اور وہ بستر پر بھی باتیں سوچتے رہتے ہیں۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کوستے بھی ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ بھول جانا ذہین لوگوں کی علامت ہوتی ہے۔ ہونٹوں کو گلابی کرنے کے لیے تازہ دودھ کی جھاگ ہونٹوں پر ملنے سے ہونٹ ملائم اور گلابی ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، اگر کوئی انسان کم بولتا ہے مگر تیز بولتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت سارے راز جانتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل کمرے میں نیلے رنگ کا بلب جلانے سے کمرے میں مچھر داخل نہیں ہوتے۔ سونے سے قبل پھل وغیرہ نہیں کھانے چاہیے
کیونکہ یہ کھانے کا سب سے برا وقت ہے۔ اس وقت کھانے سے آپ کا بلڈ پریشر اور شوگر بڑھ جائے گی۔ ناظرین، صبح سورج نکلنے سے پہلے ایک چٹکی کچے چاول پھونک لینے سے جگر مضبوط رہتا ہے۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، سینے میں جلن رہتی ہو تو کھانے کے بعد صرف ایک لونگ چوس لیا کرو۔ لہسن کے جوئے کو بھون کر کھا لو، گلے کی خراش دور ہو جائے گی اور آواز انشاءاللہ کھل جائے گی۔ پانی کم پینے والے آدمی کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ زیادہ مرچ مصالحہ کھانے والے افراد جلد الرجی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، نہانے سے قبل نہانے والے پانی میں نمک ڈالنے سے خارش نہیں ہوتی۔ اونٹنی کی چربی کے استعمال سے مردانہ کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، کسی پروگرام میں جانا ہو اور منہ کی بدبو نہ جاتی ہو تو کچھ دیر تک وقفے سے سونف چبائیں۔ اس طرح منہ سے بدبو انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ اگر کسی جگہ بہت ساری چونٹیاں اکٹھی ہوں، وہاں تھوڑا سا نمک چھڑک دیں تو چونٹیاں وہاں سے بھاگ جائیں گی۔ پیشاب کا پیلا پن نہ جاتا ہو تو روزانہ لیمو پانی پینا شروع کر دیں۔ ناظرین، صبح کے وقت بھگوئی ہوئی کشمش کھانے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ پیاز کو کاٹ کر بدن پر مسل لینے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ دیسی مرغی کا شوربہ نہار منہ پی لینے سے جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ ناظرین، کریلے کا رس جلد پر لگا لینے سے آپ کی جلد کبھی انشاءاللہ نہیں لٹکے گی۔ بغلوں کی بدبو نہ جاتی ہو تو بغلوں میں چنبیلی کے پھولوں کو رگڑ لو، بغلوں سے بدبو نہیں آئے گی۔ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ انڈا کو ابلا ہوا پانی بچوں کو پلا دینے سے بچہ جلدی بونا شروع کر دیتا ہے۔ گڑ کا شربت پینے سے موٹاپا نہیں آئے گا۔ بارش میں گنگنانے سے گلا صاف ہوتا ہے۔ زیادہ دیر ایک جگہ پر بیٹھے رہنے سے گریز کرو ورنہ پیٹ کی چربی بڑھنے لگے گی۔ روزانہ کچا لیمو چاٹ لینے سے پیٹ کی چربی بڑھے گی نہیں۔ محترم ناظرین، سر میں خشکی ہو تو زیتون کا تیل لگا لیا کریں۔ کیلے کے ساتھ بادام استعمال کرنے سے ماہواری کا درد نہیں ہوگا۔ گوبھی کا چھلکا کھا لینے سے چہرہ تر و تازہ اور خوشباش ہو جاتا ہے۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ سیب کھا لینے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ ناظرین، خواب میں دودھ نظر آئے تو جس مقدار میں دودھ دیکھو اس مقدار میں دولت آئے گی۔ نظر کی خرابی ہو تو کدو کاٹ کر آنکھوں پر مسل دینے سے نظر تیز ہونے لگتی ہے۔ زیتون اور ناریل کا تیل مکس کر نیم گرم کر کانوں کی مالش کرنے سے کم سنائی دینے کا مسئلہ ہو تو وہ دور ہو جائے گا۔ ناظرین، ہمیشہ 18 سال جیسے جوان نظر آنا ہے تو گائے کے دودھ میں اسبگول کا چھلکا ڈال کر پی لیا کرو۔ گندے بالوں میں تیل لگانے سے آپ کے بال جلدی گرنے لگ جائیں گے۔ کھیرا زیادہ کھاؤ گے تو بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ اجوائن استعمال کرو، ہمیشہ جوان رہو گے۔ زیادہ جاگو گے تو آپ کا دماغ کمزور ہو جائے گا۔ کدو کا رس پیو، گردے کا درد رک جائے گا۔ لیموں کو 2 حصے کر پیشانی پر مسل دو، سر کا درد رک جائے گا۔ محترم ناظرین، مٹر کھانے سے جلد نرم اور ملائم رہتی ہے۔ قبلہ شریف کی طرف منہ کر تھوکنے سے رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ٹھنڈا پانی دل کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ پالک اور بند گوبھی کے استعمال سے جسم خوبصورت ہو جاتا ہے۔ پیٹ کی چربی کو دور بھگانا ہے تو کدو کے تیل کی مالش کیا کرو۔
کھانے کے بعد 15 منٹ چہل قدمی کرنے سے خون میں شوگر متوازن رہتی ہے۔ ناظرین، ہلدی کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ کھانے میں سونف، الائچی اور زیرے کے استعمال سے نظام ہضم بہتر رہتا ہے۔ پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔